السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا، سرور کونین جان عالم وجہ تخلیق کائنات ہم سب کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی تعظیم و تکریم کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق خطیب مسجد حاضہ علامہ نذیر کاشف صاحب فریدی دامت برکاتہم العالیہ، علامہ صغیر احمد صاحب چشتی، عزیزم کامران عزیز مجددی صاحب، دیگر معززین علاقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرنے والے خوش نصیب حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس بابرکت محفل کا انعقاد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ناز میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کی پیروی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اچھا، میں اہل سنت میں جو واقعہ کربلا کے حوالے سے ایک رجحان دیکھتا ہوں، اس میں جذباتیت کا رنگ بہت غالب ہوتا ہے۔ جذباتی رنگ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو پیش کیا جاتا ہے، لوگوں کے آنسو بہتے ہیں اور بہنے بھی چاہیے، ان سے ہر ایمان والے کو محبت ہے اور دل رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک چیز کی جو کمی میں بہت محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی تکلیف کے دور سے گزرے ہیں، اس مقصد کو ہم لوگ سمجھ نہیں سکے ہیں۔ آپ کی حیات مقدسہ، آپ پر آنے والی تکالیف، یقیناً ان پر بیان کرنا بھی ہمارے لیے باعث برکت ہے، لیکن جو فلسفہ کربلا ہے وہ ہے کیا؟ میں آپ سے ایک آسان سا سوال پوچھتا ہوں، یزید اور امام حسین میں کس بات کی جنگ تھی؟ سیدھا سا آپ جواب دیں گے حق اور باطل کی جنگ تھی۔ میں کہوں گا اگر اس کی مزید وضاحت فرما دیجئے تو یقیناً آپ کہیں گے یزید فاسق تھا، فاجر تھا، اللہ کا نافرمان تھا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے حدیث کے عالم نے لکھا کان فاسقا، اور ایک جگہ پر سیر میں جا کر لکھتے ہیں ناصبیاً فظاً غلیظاً، اور امام حسین کو تو عظمتیں بھی جھک کر سلام کرتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ امام حسین کا اس سے اختلاف کیا تھا؟ آج ہم بیٹھے ہیں کس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں؟ ذکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سننے کے لیے، لیکن بات یہ ہے کہ اس مقصد کو بھی تو سمجھیے جس کے لیے امام حسین اتنی تکلیف کے دور سے گزرے اور اپنے اہل خانہ کی قربانیوں کو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ یزید بے نمازی تھا، جیسا کہ حافظ ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا ہے۔ البدایہ و نہایہ میں ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یزید بے نمازی تھا، فاسق تھا، جھوٹا تھا، اور دیگر اس کی برائیاں بیان کی ہیں۔ اور ایک برائی اس کی یہ بھی بیان کی کہ وہ محفل موسیقی کا بڑا رسیہ تھا، بڑے شوق سے وہ موسیقی سنتا تھا۔ دوسری طرف امام حسین تھے جن کے خیموں سے کبھی آذان کی آواز آتی ہے اور کبھی قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آتی ہے۔ یہاں تک آپ متفق ہیں میرے ساتھ؟ یزید نمازی ترک کرتا تھا۔ علامہ سخاوی نے ایک کتاب لکھی ہے، انہوں نے لکھا کہ اس کے اندر ایک حدیث کی تشریح لکھتے ہوئے کہ یزید بے نمازی بھی تھا،
یزید موسیقی کا رسیہ بھی تھا، یزید جھوٹا بھی تھا، فاسق بھی تھا، فاجر بھی تھا۔ حسین کو دیکھا جائے صادق بھی تھے اور دین کے لیے ہمارے لیے ایک آئیڈیل شخصیت بھی تھے اور دین کے لیے ایک بڑی سمبل تھے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آج جس مقصد کے لیے علامہ صاحب نے ہم سب کو بٹھایا ہے، ہم سب حسینی ہیں یا یزیدی ہیں؟ حسینی ہیں۔ ہم سب حسینی اور امام حسین کے الحمدللہ میں نے خود نعرے بھی سنے ہیں، اور آپ امام حسین کی محبت میں بیٹھے ہیں، اس میں مجھے کوئی دوسری بات میں نہیں کرنا چاہتا، کوئی شک نہیں ہے۔ ایک لمحے کے لیے رک کے سوچئے، جو کام یزید کر رہا تھا وہ آپ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آج کل نمازیں آپ باقاعدہ پڑھتے ہیں 5؟ نہیں پڑھتے۔ آپ کے گھروں میں موسیقی، ناچ گانا، کیا یہ معاملات نہیں چلتے؟ چلتے ہیں۔ کیا آپ جھوٹ نہیں بولتے؟ زندگی کے مختلف مراحل کے اندر کیا آپ کے لیے اعلانیہ بے اعلانیہ طور پر کیا یزید آپ کے لیے آئیڈیل نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ تو گفتار ہماری یہ ہے کہ ہم حسینی ہیں اور کردار ہمارا یہ ہے کہ ہم یزیدی ہیں۔ یہ صرف نام سے ہم نعرے لگاتے ہیں، ہم حسین کے بڑے ماننے والے ہیں۔ تو آپ کون سا کام امام حسین کا کر رہے ہیں؟ ادھر اگر 100 لوگ بیٹھے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ میں صبح فجر کی نماز پڑھتا کون ہے؟ حسین نے تو اپنا سر نماز میں ہی کٹایا ہے، اور کہا جائے اگر آج بھی امام حسین نماز میں ہے تو یہ بات غلط نہیں ہے، کیونکہ سجدے میں ان کا سر کاٹا گیا۔ تو آپ جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے وہ ہے امام حسین کے مشن کی احیاء، اس کی تکمیل۔ لیکن ہمارے لیے واقعہ کربلا سننا سنانا صرف ایک وقتی عقیدت ہے۔ لنگر لیا اور اپنے گھروں کی راہ لی، پھر پورا سال یزید کے نقش قدم پر چلے، 10 محرم یا 9 محرم کو آ کر مسجد میں نعرے لگا دیے کہ دین حسین ہے اور دین کی پناہ حسین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود ایک منافقت کے مقام پر کھڑے ہیں۔ آپ اپنا محاسبہ کیجئے، کیا حسین کے بابا نے یہی دین آپ کو دیا تھا کہ آپ صبح نمازیں ترک کریں؟ یہ تو کام یزید کے تھے جو آپ کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارا کردار اور ہمارے گفتار ان دونوں میں تضاد ہے، تعارض ہے، تناقض ہے۔ ہم برائے نام حسینی ہیں، حقیقتاً ہم یزیدی ہیں، کیونکہ انسان کو جس سے محبت ہو، جو اس کا آئیڈیل ہو، انسان اسی کی اتباع کرتا ہے۔ تو آپ کس کی اتباع کرتے ہیں؟ اپنے کردار کو دیکھیے۔ کسی پر تنقید کرنا مقصد نہیں ہے۔ علماء کو چاہیے کہ حقیقت حال کو کھول کر بیان کریں، آپ کی آنکھوں پر پڑا ہوا پردہ اتار دیں۔ علماء کا کام ہی یہی ہے، مریض کی تشخیص کی جائے اور اس کو علاج بتایا جائے۔ علاج صرف یہی ہے کہ اپنا چہرہ مدینے والے کی طرف کر دیا جائے، تب آپ حسینی ہیں۔ دوسرا، مجھے ایک بڑے عزیز دوست کل فرما رہے تھے کہ ہماری نوجوان نسل، یہ جو آج کل معاملات چل رہے ہیں مخالفین کے، سڑکوں پر راستے بند، جلسے جلوس، اس کے لیے بڑے ہماری نوجوان نسل بھی متحرک، وہ بھی ساتھ لگی ہوئی ہے۔ ان کے وہی افعال، وہی اعمال، وہی پہناوا، وہی دکھلاوا اور انہی کے ساتھ چلنا۔ انہوں نے مجھے کہا تھا علامہ صاحب جب کبھی گفتگو کریں تو اپنی نئی نسل کو اس حوالے سے بھی ضرور نصیحت فرمائیں کہ ہم ان لوگوں سے نظریاتی بھی اختلاف رکھتے ہیں، ہمارا ان سے ہر مسئلے میں اختلاف ہے۔ آپ کو ایک آسان سی مثال سے سمجھانے لگوں۔ علامہ صاحب تو پڑھے لکھے آدمی ہیں، لیکن خطاب میں نے عوام الناس کے لیے کرنا ہے، اس لیے عوام کے درجے پر آ کے میں سمجھا رہا ہوں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے 61 ہجری میں۔ کب ہوئی ہے؟ 60 ہجری میں یزید تخت نشین ہوا، اور 61 ہجری کے اندر امام حسین کی شہادت ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک 50 سال پہلے 11 ہجری میں ہو چکا تھا۔ یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 7 سال تھی یا 6 سال تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اور بوقت وصال سیدنا امام حسین کی عمر ہوئی 57 سال۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 11 ہجری میں ہوا، امام حسین کا وصال 61 ہجری میں ہوا، تو درمیان میں کتنا فاصلہ ہو گیا؟ 50 سال کا۔ یہاں تک بات آپ کو سمجھ آ گئی؟
اب یہ بتائیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو کربلا میں تشریف لے کر گئے تھے، وہ کسی نئے دین اسلام کو متعارف کروانے کے لیے گئے تھے، یا اسی 50 سالہ دین کو جو ان تک پہنچا تھا اس کی بقا کے لیے گئے تھے؟ اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے گئے تھے، یا نانا کا دین ختم کر کے کوئی نیا دین متعارف کروانے گئے تھے؟ یقیناً اپنے نانا ہی کے دین کی احیاء اور اس کی تکمیل کے لیے گئے تھے۔ تو امام حسین اسی دین کے لیے گئے تھے جو پچھلے 50 سال سے ان تک پہنچا تھا۔ اس پہ کوئی شک ہے آپ سب کو؟ 50 سالہ جو دین امام حسین تک پہنچا، اصل میں اسی دین پر لڑائی تھی۔ یزید اسی کو ختم کر رہا تھا، امام حسین اسی کو بچا رہے تھے۔ اب سادہ سا سوال ہے، جس دین کے لیے حسین گئے تھے، جس 50 سالہ دین کو بچانے کے لیے حسین نے مشن اپنے سر لیا اور اس مشکل مرحلے کو کامیابی اور بحسن طریقے حل کیا، اس 50 سالہ دین کے اندر اس اذان کا ثبوت ہے جو یہ یار لوگ دیتے ہیں؟ کوئی ایک روایت ہو، کوئی جھوٹی بات ہی نکال لو، نہیں ہے۔ کن اذانوں کی بقا کے لیے حسین کربلا پہنچے تھے؟ انہی اذانوں کی بقا کے لیے گئے تھے جو اہل سنت کی مسجدوں میں گونج رہی ہیں۔ کیا ان 50 سالوں میں اس افسوس کرنے کا، ماتم کرنے کا کوئی آپ نے کوئی مثال کو دیکھا ہے؟ کوئی اس کی نظیر پائی جاتی ہو؟ نہیں تھی۔ نہ اس کلمے کی مثال تھی، نہ اس کلمے کی کوئی نظیر تھی، نہ ہی ان کے وضو اور ان کی اذانوں کی کوئی نظیر پہلے موجود تھی جس کے لیے امام حسین گئے۔ اس کا مطلب امام حسین جس دین کے لیے گئے وہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا دین تھا۔ تو آپ اس کو چھوڑ کر کسی دوسری طرف جا رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ امام حسین کے مشن سے خود انحراف کر رہے ہیں۔ آپ کہیں کہ جی وہ 50 سالہ دین میں یہ بھی تھا، فلاں چیز بھی برآمد کی جاتی تھی، لباس بھی ایسا پہنا جاتا تھا، اذانیں بھی ایسی تھی، ہاتھوں میں کڑے بھی پہنے جا رہے تھے، یہ بھی تھا، وہ بھی تھا، حسین اس کے لیے گئے تھے۔ اگر حسین اس کے لیے نہیں گئے تھے تو سمجھ لیجئے کہ دین وہی سچ ہے، وہی حق ہے جس پر مسلک اہل سنت آج چل رہا ہے۔ سمجھ گئے آپ بات کو؟ اگر کوئی زیادہ تنگ کرے تو اسے پوچھے وہ جو 50 سالہ پہلا دین ہے اس میں ایک چیز بھی اپنی ثابت کر کے دکھا دو۔ اگر ہماری نمازوں کا مسئلہ ہے، ہماری اذانوں کا مسئلہ ہے، ہمارے وضو کے مسائل کا مسئلہ ہے، ہمارا کوئی عقیدہ ہے، الحمدللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دکھانے کے پابند ہیں، اور آپ بھی رسول اللہ سے دکھانے کے پابند ہیں۔ دین وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے پہنچا ہے، وہ نہیں جو 61 ہجری کے بعد جا کر ایجاد ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حسینیت وہی ہے جو اہل سنت و جماعت کی سوچ ہے۔ یہ آج کی آپ کو دوسری نصیحت میں نے کی ہے۔ ایک اپنی اصلاح کیجئے، اور دوسرا اس بات پر استقامت کے ساتھ کھڑے رہیے کہ جس مسلک پر آج آپ قائم ہیں حسین اسی کی بقا کے لیے میدان کربلا میں گئے تھے۔ یہ آج کی آپ کو دوسری نصیحت ہے۔ اور ایک بات میں اور کرتا چلوں، سبع سنابل چشتیوں کی مشہور کتاب ہے، میر عبد الواحد بالگرامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھی۔ میر عبد الواحد بالگرامی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کو سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کی 28ویں جلد میں لکھا کہ میر عبد الواحد بالگرامی کی اس کتاب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبولیت حاصل ہے۔ کتاب کا نام ہے سبع سنابل۔ سبع سنابل، اس کتاب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل ہے۔ گواہی کون دے رہے ہیں؟ آپ کے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ۔ سبع سنابل سے میں امام ابو یوسف کا ایک قول پیش کرتا ہوں۔ امام ابو یوسف سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص اور اکابر تلامذہ میں سے ہیں، شاگردوں میں سے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کسی ظالم کا چہرہ دیکھنے سے، کسی بد مذہب کا چہرہ دیکھنے سے تسود القلوب، دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ کسی ایسے شخص کا چہرہ دیکھو جو اللہ کا نافرمان ہو، تمہارا دل سخت ہو جائے گا۔
اچھا، چہروں سے دلوں کی کیفیت بدلتی ہے، اس کی اصل حدیث میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ولی کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس کا چہرہ دیکھو تمہارا دل اللہ کا ذکر کرنے کو کر جائے۔ ولی کی علامت کیا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جس کا چہرہ تمہیں اللہ کی یاد کروا دے۔ اس کا مطلب ہے چہرے بھی دلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ ظالم کا چہرہ دیکھنا تسود القلوب، دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ ایک ظالم کا چہرہ دیکھو تو دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہو جائے تو نہ نصیحت اثر کرتی ہے نہ نیکی کرنے کو دل کرتا ہے۔ تو جو شخص ان بڑے مجمع میں جا کر ان ہزاروں کے چہرے دیکھتا ہوگا اس کا ایمان کہاں سلامت رہتا ہوگا؟ ان ہزاروں بدبختوں کے چہرے دیکھتا ہوگا۔ جب ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی امامت شروع کی تو آپ کو سورہ روم میں اشتباہ لگ گیا، آپ کو سورہ روم تھوڑی سی بھول گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھولنا بھی امت کے لیے رہنمائی ہے، امت کے لیے گائیڈ لائن ہے کہ جب کوئی بھول جائے تو پھر امام کو کیا کرنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ختم کرنے کے بعد فرمایا کہ تم میں کوئی شخص ایسا تھا جو ناقص الوضو تھا۔ کیا تھا؟ ناقص الوضو تھا، اس کی وجہ سے میں بھلا دیا گیا ہوں۔ ناقص الوضو ہو، پیچھے کھڑا ہو، امام رسول کریم ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ روم بھول جائیں، اگر ناقص الایمان ہو تو اس کا کتنا اثر آپ پر پڑتا ہوگا۔ ناقص الوضو کا اثر اتنا ہے تو ناقص الایمان، جس کا ایمان صحیح نہیں، جس کا عقیدہ صحیح نہیں، جو صحابہ کا بے ادب ہو، رسول کریم کے ازواج کا بے ادب ہو، تو اس انسان کے کتنی باطنی نحوستیں ایک انسان پر پڑتی ہوں گی۔ تو ان لوگوں کی صحبت سے اجتناب کیجئے۔ امام ابو یوسف نے کہا تسود القلوب، دل سیاہ ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب ایسے لوگ آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب کیا، میرے لیے میرے صحابہ کو منتخب کیا، میرے صحابہ میں سے میرے سسرالی رشتہ داروں کو منتخب کیا، اور ایک قوم ایسی آئے گی جو ان لوگوں پر تان و تشنی کر کے اپنی زبان دراز کرے گی۔ یہ السنہ میں امام خلال نے حدیث لکھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے صحابہ پر زبانیں تان دراز کی، وَلَا تُجَالِسُوهُمْ، اس کے ساتھ مت بیٹھنا، وَلَا تُعَاقِلُوهُمْ، اس کے ساتھ مت کھانا، وَلَا تُشَارِبُوهُمْ، اس کے ساتھ مت پینا، اور فرمایا وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ، اور ان کے ساتھ نماز نہ پڑھنا، اور جب مر جائیں تو ان کے جنازوں میں نہ جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ میرے صحابہ پر زبانیں تان تراز کرنے والوں کے ساتھ نہ کھانا نہ پینا، اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں تناکحوہم، نہ ان کے ساتھ نکاح کرنا، اور جب مر جائیں تو ان کے جنازوں میں نہ جانا۔ یہ وہ نبی کہہ رہے ہیں جو اس کائنات میں سراپا رحمت بن کر آئے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے رسول کریم کی رحمت میں بھی کوئی حصہ نہیں ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر تان کرنے والا۔ ہماری نئی نسل ان لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھتی ہے، سیلفیاں بن رہی ہیں، تصویریں کھینچی جا رہی ہیں، اور اس کو بڑا اعزاز سمجھ کر اپنے سٹیٹس پر لگا دیا جاتا ہے۔ جس نبی کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے وہ نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَا تُشَارِبُوهُمْ وَلَا تُعَاقِلُوهُمْ وَلَا تُجَالِسُوهُمْ، نہ بیٹھنا ان کے ساتھ، ان کی صحبت سے دور رہنا۔ اور صحیح مسلم الفاظ ہیں فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَيُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ، بچنا ان سے، خوب بچنا، یہ نہ ہو یہ تمہیں بھی اس فتنے میں مبتلا کرتے ہیں۔ یہ تیسری نصیحت ہے، اپنی صحبت کا خیال رکھیں۔ دوستی یاری وہی ہے جو اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، یہ نہیں میرا پڑوسی ہے جی ہم تو بس بڑا اچھا بچپن سے ساتھ پلے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اسلام میں افضل عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس سے محبت کرے اللہ کے لیے کرے، اور جس سے نفرت کرے اللہ کے لیے کرے۔ اسلام میں افضل عمل کیا ہوا؟ یہ نہیں میرا پڑوسی ہے جی بچپن سے کھیل کے جوان ہوئے، بس یہ کیا کریں، گھروں میں آنا جانا بس کیا کر سکتے۔ رسول کریم فرماتے ہیں محبت بھی اللہ کے لیے ہے اور بغض بھی اللہ کے لیے۔ آپ صحابہ سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، اور گستاخان صحابہ سے اس لیے نفرت رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے
محبوبوں سے بغض رکھتے ہیں گستاخان صحابہ۔ ایک بڑی زبردست حدیث ادھر میرے ذہن میں آئی جس کو امام مالک نے اپنی موطا میں روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمس ایک شہر ہے، وہاں پر اپنے صحابی کو سیدنا معاذ کو حاکم بنا کر بھیجا۔ تو جب سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو لوگوں کو پتہ چلا کہ ایک صحابی رسول ہمارے شہر میں آئے ہیں، تو وہ جوک در جوک صحابی رسول کی زیارت کے لیے آنے لگ گئے۔ ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا ادریس خولانی، کہتے مجھے پتہ نہیں تھا مسجد میں اتنا لوگوں کے اندر جوش و ولولہ کیوں ہے۔ لوگ ایک چھوٹی عمر کے نوجوان پر جس کی عمر صرف 17 یا 18 سال ہے، اس کے اوپر ایسے ٹوٹے ہوئے ہیں جیسے یہ کوئی بہت بڑی شخصیت ہو۔ تو میں نے ایک شخص سے پوچھا یہ کون ہے یہ 17-18 سال کا نوجوان؟ اس نے کہا تو جانتا نہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل ہیں۔ جب میں نے سنا تو میرے جسم کے بال کھڑے ہو گئے خوشی سے۔ وہ صحابی رسول، یہ وہ آنکھیں جنہوں نے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا ہوا ہے۔ کہتے میں ان صحابی سے ملنے کے لیے بے قرار ہو گیا کہ کوئی وقت آئے وہ تنہا ہو، میں بھی تنہا ہوں اور ان سے گفتگو ہو جائے۔ کہتے میں صبح فجر کی نماز سے پہلے مسجد میں پہنچا تو صحابی مجھ سے پہلے ادھر پہنچ کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے صحابہ کا دین ہے مسجد آباد کرنی چاہیے اور صبح فجر کے وقت مسجد میں جلدی آنا چاہیے۔ لیکن ہمارا اللہ نہ شرم نبی نہ خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تو صحابی رسول مجھ سے پہلے نماز پڑھ رہے تھے، جیسے ہی انہوں نے نماز ختم کی تو میں نے انہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا۔ مجھے کہنے لگے کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ، کوئی سوال ہے؟ میں نے کہا جی میرا آپ سے مکالمہ کرنے کا دل ہے، کل سے میں تڑپ رہا ہوں آپ سے ملاقات ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کیا کہنا چاہتے؟ ادریس خولانی کہتے میں نے کہا کہ میں آپ سے اللہ کی رضا میں محبت کرتا ہوں، اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ تو وہ بڑے تعجب سے مجھے دیکھنے لگے اور انہوں نے 3 مرتبہ کہا اللہ اکبر، تو جانتا تو کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا میں جانتا ہوں کیا کہہ رہا ہوں، میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کیا آپ اللہ کے محبوب ہیں؟ تو آپ نے میری گردن میں جو کپڑا تھا اسے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، بڑی محبت سے میں قریب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا پھر تمہیں ایک حدیث نہ سناؤں؟ میں نے کہا جی سنائیے۔ کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، رسول اللہ نے یہ بات جبریل سے سنی ہے، جبریل نے اللہ تعالیٰ سے سنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہا والمتجالسین فیہا والمتزاورین فیہا والمتبازلین فیہا۔ اللہ کہتا ہے میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو میرے لیے کسی سے محبت کرتے ہیں، جو میرے لیے کسی پر خرچ کرتے ہیں، جو میرے لیے کسی کی زیارت کرنے جاتے ہیں۔ تو اللہ کی محبت ان کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو اللہ کے محبوبوں کے لیے بیٹھتے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے دلوں کی نیتیں اور ارادے ٹھیک کر دے اور اللہ تعالی ہمیں بھی اس مقام پر لے آئے ہم امام حسین کی سچی محبت میں یہاں بیٹھ کر باتیں سن رہے ہیں، اس لیے نہ سن رہے ہوں کہ ایک محلے کی مسجد ہے گھر میں جا کے کیا کرنا، چلے بیٹھ کے سن لیتے ہیں۔ آپ کو تو چاہیے کہ آپ سارا دن انتظار کر رہے ہوں کہ آج آمنہ کے جو لال ہیں ان کے محبوب سیدنا امام حسین کی محفل ہو رہی ہے۔ یہ ہے اللہ کی محبت۔ تو بہرحال اللہ کے لیے کسی سے محبت ہے، اللہ کے لیے بغض ہے۔ یہ چچا کا بیٹا، یہ خالہ کا بیٹا، جی پٹری بدل کے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم چھوڑ تو نہیں نہ سکتے۔ یہ ہمارا پڑوسی ہے جی، چھوڑ تو نہیں نہ سکتے، بچپن سے ساتھ اسکول جا رہے ہیں، آپ پتہ نہیں کیا تفرقے بازی کی باتیں کرتے ہیں۔ میں تفرقے بازی کی بات نہیں کر رہا، میں وہ بات کر رہا ہوں جو اللہ کے رسول نے فرمائی ہے۔ قرآن کریم کی بھی سن لیجئے، قرآن کہتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ اگر تم نے کسی بد مذہب کی طرف، کسی ظالم کی طرف رجحان رکھا، اللہ تمہیں بھی اٹھا کے جہنم کے اندر دھکیل دے گا۔ یہ سورہ ہود ہے اور سورہ ہود کی آیت نمبر 113 پڑھی ہے میں نے، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔
بد مذہبوں کی طرف رجحان نہ رکھو، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر دھکیل دے گا۔ یہ ہے اسلام کی فکر، کیونکہ آپ کا علم نہیں ہے اتنا کہ آپ اپنے عقیدوں کا دفاع کر سکیں۔ بد مذہب کے ساتھ بیٹھنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان پر اس کے اپنے عقیدے مشتبہ ہو جاتے ہیں، اس کے ذہن میں کئی سوالات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، آپ اتنے خوبصورت مسلک پر ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس مسلک کو داتا علی حجویری جیسے شعر دے رکھے، اس مسلک میں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ہیں، اسی مسلک میں امام احمد بن حنبل ہیں، اسی مسلک میں امام مالک ہیں۔ یہی مسلک اہل سنت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے لے کر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ تک جتنے بھی انعام یافتہ لوگ ہیں، سارے مسلک اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ ہے مسلک اہل سنت۔ اگر آپ کو کسی بات کا جواب نہیں آتا تو دل میں اپنے آپ کو سمجھایا کریں کہ میں اتنے سونے لوگوں کے مسلک پر ہوں، مجھے اس کا جواب نہیں آتا، لیکن یہ لوگ جھوٹے لوگ نہیں ہیں، میرے علماء کے پاس اتنے کثیر دلائل ہیں جو ان بد مذہبوں کا منہ بند کر سکتے۔ تو بہرحال یہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے کسی سے دشمنی رکھنے کا جذبہ اپنے اندر فروغ دیں۔ یہ ذاتی محبتیں، ذاتی تعلق۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کہنے لگے، اے میرے والد محترم، ایک جنگ میں مسلمان نہیں تھا اور آپ مسلمان ہو چکے تھے، آپ میرے سامنے آئے تو میں نے چھوڑ دیا کہ میرے ابا جی ہیں۔ صدیق اکبر نے فرمایا، اللہ کی قسم میرے سامنے آتا میں تیری گردن اتار دیتا۔ یہ ہے اسلام کہ اگر کسی نے رسول اللہ کی غلامی قبول کی، اس کے جوتے بھی ہمارے سر آنکھوں پر ہیں، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر کوئی زبانیں تان دراز کرے گا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے لوگوں کو کھڑے ہو کر کہو لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ اچھا، جس شخص پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لعنت کر دی گئی، اسے کسی کی شفاعت بچا سکتی ہے؟ کوئی پیر فقیر، کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی فلاں، کوئی شخص بھی اس کو نہیں بچا سکتا جس پر اللہ کے رسول کی زبان سے لعنت آ جائے۔ یہ کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں، ہم فلاں سے محبت کرتے ہیں ہماری شفاعت ہو جائے گی، شفاعت نہیں ہوگی۔ اس دن صرف یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا، سل تو عطا، آپ مانگے آج صرف آپ ہی کو دیا جائے گا۔ اس دن صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی جائے گی۔ اور آخری بات صبر کے حوالے سے کر میں گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ فلسفہ کربلا، صبر و استقامت کی اعلیٰ مثال سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی یہ حدیث، جس کو امام ابن قدامہ نے ضیاء المختارہ کے اندر روایت کیا۔ آپ ایک دفعہ کربلا کے قریب سے گزرے تو آپ کربلا کی طرف تشریف لائے اور آپ نے اپنی چھڑی کے ساتھ ان مقامات کی نشاندہی کر دی کہ یہاں پر زینب کو بٹھایا جائے گا، یہاں پر حسین کو بٹھایا جائے گا، یہاں پر حسین شہید ہو کر گریں گے۔ اس روایت سے تو پتہ چلتا ہے کہ سیدنا علی کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ حسین کو شہید کیا جائے گا۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو بخوبی علم تھا امام حسین کو شہید کیا جائے گا، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہ کی، یا اللہ میری آل اولاد کی حفاظت فرما۔ آپ تو ولی نہیں، تاجدار ولایت ہیں۔ سلسلہ اولیاء، چشتیہ ہو، قادریہ ہو، سہروردیہ، سارے سلسلے مولا علی سے ہی چلتے ہیں۔ مولا علی اللہ سے دعا کر دیتے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس آزمائش کو ٹال نہ دیتے؟ ٹال دیتے۔ لیکن مولا علی نے اللہ سے دعا نہیں کی، نہ امام حسین نے اللہ سے دعا کی کہ میری شہادت کا معاملہ ٹالا جائے۔ اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ جب اللہ کو راضی کرنا ہو تو اس کی رضا پر راضی رہنا سیکھ لیجیے، کیونکہ وہ جانتے تھے اللہ کی رضا اسی میں ہے کہ اللہ ہمیں اس آزمائش میں ڈالے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو پوچھتے ہیں، یا باری تعالیٰ تیری رضا کس شے میں ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری قضا پر جو راضی ہو گیا میں اس سے راضی ہو جاتا، میرے لکھے فیصلوں پر جو راضی ہو گیا میں اس سے راضی ہو گیا۔ یہ جو سوگ ہوتا ہے نا، یہ جو ماتم، یہ کیوں حرام ہے؟ یہ ماتم کیوں حرام ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو نوحہ کرتے ہیں، یہ قیامت کے دن اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں لائے جائیں گے، ان کو گندک کا لباس پہنایا جائے گا۔ یہ جو نوحہ کرتے ہیں، چیخو پکار کرتے ہیں، یہ حرام کیوں ہے شریعت میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی رانوں کو اپنے چانٹوں کے تھپڑوں کے ساتھ پیٹا، اپنے سینے کو پیٹا، اپنے چہرے کو نوچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اپنے تمام نیک اعمال کو رائیگاں کر دیا۔ یہ حرام کیوں ہے؟ یہ کیفیت کیوں اسلام کے اندر منع ہے؟ تو سادہ سا جواب یہ ہے کہ ایسا شخص اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی تمام نیکیاں رائیگاں فرما دیتا ہے۔ فیصلے پر راضی کیا ہے؟ رب جس حال میں رکھے، کہا جائے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے جس حال میں رکھا، تو میرا رب ہے، میری ماں سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ تو صبر ہے، برے لوگوں کی صحبتوں سے اجتناب کیجیے، جس سے محبت رکھیے اللہ کے لیے رکھیے، اپنے کردار کی اصلاح کیجیے۔ نعرے لگانے سے کوئی حسینی نہیں ہوتا، لنگر بانٹ دینے سے، کردار سے انسان حسینی ہوتا ہے۔ آپ کردار سے یزیدی ہیں، ان میں بھی ہوں، میں نہیں کہ آپ کو کوئی لان تان کر کے نکل رہا ہوں یہاں سے، اس کا مطلب ہے محاسبے کی ضرورت ہے۔ ہم صرف برائے نام مسجد کو امام حسین کے نام پر آباد کرنے آئے، لنگر کھانے کے لیے آئے، ایک خانہ پوری کرنے کے لیے آئے؟ دیکھیے کہ ہمارے کردار میں امام حسین کے اوصاف غالب ہیں یا یزید کے اوصاف غالب ہیں؟ یہ آج کی 4 نصیحتیں تھیں میری آج کی گفتگو کی۔ اصلاح کیجیے اپنی، بری صحبتوں سے اجتناب کیجیے، اللہ کے لیے محبت رکھیے، اللہ کی رضا پر راضی رہیے۔ کوئی سوگ، کوئی ماتم، یہ 3 دن سے زیادہ ہمارے ہاں جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ حرام فرمایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔